سامعین محترم، آج میرے درس کا موضوع ہے تربیت اولاد۔ اولاد کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رب ذوالجلال کی رحمتوں اور نعمتوں کا ایک گلدستہ ہے۔ اولاد جو ہے رب تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کا ایک گلدستہ ہے، اور اللہ کا خصوصی فضل و کرم اور اس کے جو ہے وہ معلوم کا ایک حوالہ ہے۔ رسول نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کے گھر بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو اس بیٹی کی ولادت کا رب ذوالجلال آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بندے کے گھر میں، جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو رہی ہے، رب تعالیٰ اس گھر میں اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتوں کو بھیج کر فرشتے کرتے کیا ہیں؟ جب فرشتے اس گھر میں آتے ہیں جس گھر میں اس بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے، جیسے فمرن برکت ازفا، وہ فرشتے اس گھر میں برکت لے کر آتے ہیں۔ وہ فرشتے اس گھر میں برکت لے کر نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے اترتے وہ کہتے ہیں کہ کمزور سے مخلوق کمزور سے پیدا ہوئی، کمزور سے مخلوق کمزور سے پیدا ہوئی۔ پھر وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس بچی کی پرورش کرے گا، یعنی والدین کو مخاطب ہو کر فرشتے کہتے ہیں کہ جو بندہ اس بچی کی پرورش کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، رب تعالیٰ اس بندے پر اتنا فضل کر دے گا کہ رب تعالیٰ اس بندے کی قیامت تک مدد فرمائے گا۔ رب تعالیٰ اس بندے کی کیا کرے گا؟ قیامت تک مدد فرمائے گا۔ اب یہ تو بیٹی کی ولادت ہوئی۔ جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ آسمان سے ایک خصوصی فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بیٹی کی کتنی برکتیں ہیں۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رب تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو ایک فرشتہ، خصوصی فرشتہ، رب تعالیٰ اس فرشتے کو جس کے گھر بچے کی ولادت ہو رہی ہے، اس کا رب تعالیٰ اس فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اب وہ فرشتہ کرتا کیا ہے؟ وہ فرشتہ جب زمین پر اترتا ہے تو فرشتہ زمین پر آ کر اس بچے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ اس بچے کی دونوں آنکھوں کے درمیان کیا کرتا ہے؟ بوسہ دیتا ہے، اور بوسہ دینے کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ خدا میرا رب مجھے سلام کہہ رہا ہے، میرا رب مجھے کیا کر رہا ہے؟ سلام کہہ رہا ہے۔ اب والدین کی تربیت کا اثر کیا ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، والدین کی تربیت کا اتنا اثر ہوتا ہے اپنی اولاد پر، اس حوالہ سے صرف ایک حدیث پاک ہی کافی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ کافر کے گھر پیدا ہو، چاہے وہ مشرک کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کسی بچے کو سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیتا۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ صاف ستھرا اچھا سا دل لے کر آتا ہے۔ فرمایا اس کے والدین پر ہے ابواہ او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا کہ ہر بچہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین پر ہے کہ وہ بچے کو چاہے یہودی بنائے، چاہے یہ نصرانی بنائے، اور چاہے اس کو مجوسی بنائے۔ کیونکہ بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے، وہ چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر میں ہو، چاہے یہودی کے گھر میں پیدا ہو، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام اس حدیث پاک میں
وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچے کی جو سب سے پہلی کمپنی ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ بچے کی سب سے جو پہلی کمپنی ہے وہ اس کے والدین ہیں، پھر اس کے بعد اس کے دوست آتے ہیں، اس کے بعد اس کے محلے والے آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بچے کی تربیت میں جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے وہ اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ بچے کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اس کے والدین کا ہوتا ہے۔